السلام علیکم ویورز، میں ہوں غلام رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کے نیوز۔ ناظرین، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے حکومت ہٹاؤ تحریک کے دوسرے مرحلے کا باضابطہ طور پر اعلان ہو رہا ہے اور اس حوالے سے ذرائع کے مطابق 26 دسمبر سے باضابطہ طور پر تمام ملک میں ریلیوں کا آغاز کیا جائے گا اور یہ اختتام جو ہے وہ 28 جنوری تک ہوگا۔ 28 جنوری تک چاروں صوبوں میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ریلیاں نکالی جائیں گی، تو اس حوالے سے شیڈول جو ہے وہ ترتیب بھی دیا جا رہا ہے، مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی حلقوں میں پریشانی نظر آ رہی ہے۔ یہ تمام معاملات ہم بحث میں لائیں گے۔ سینئر جرنلسٹ یوٹیوبر ابراہیم کنبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابراہیم صاحب، حکومتی پریشانی کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ ویڈیو کا شیڈول بھی آ گیا، دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی گھبراہٹ نہیں ہے، ہم پریشان نہیں ہیں، لیکن ان کے بات کرنے سے وزیر اعظم سے لے کر وزراء کے بیانات کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی غلام صاحب، دیکھیں 11 پارٹیاں جماعتیں ایک طرف ہوں اور اپنی تحریک چلا رہی ہوں، اتنے بڑے جلسے کیے ہوں، اور ان کا اگر کوئی آ کے کہے کہ 11 لیڈران جو ایک بندے کو کہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو گھبرانا ان کا حق بنتا ہے۔ اور یہ تو مطلب وہ شو نہیں کرنا چاہتے یا وہ جسٹیفیکیشن فیس سیونگ ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم گھبراتے نہیں ہیں، ویسے ڈینٹ پڑتا ہے نا کسی بھی تحریک میں۔ یہ تو خیر جو عمران خان صاحب ہیں یہ تو خود بھی وہ الیکٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ الزام ہے کہ دھاندلی ہوئی الیکشن میں۔ تو جب تحریکیں چلتی ہیں تو ایوب سے لے کر پرویز مشرف، ضیاء الحق جو بندے تھے وہ بھی چلے گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، وہ گھبرا گئے تھے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ میرے خیال میں تو گھبرانا چاہیے بھی صحیح، اس طرح کی تحریک جس میں ماسز اس طرح موو چلے، جس طرح فوجی آمروں کے خلاف تحریک چلتی تھی، تو یہ تحریک بھی زوروں پہ ہے۔ اچھا، بار بار جہاں یہ بات کی جاتی ہے، جس پریس کانفرنس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، حکومت جلسے جلوسوں سے نہیں جاتی، وہیں وہ وزراء جو ہیں وہ ڈائلاگ کی بات بھی کر رہے ہیں کہ کس سے کرنے بھائی ڈائلاگ، ہم سے اگر نہیں کرنے تو کس سے کرنے، اس سے کروا دیتے ہیں۔ تو یعنی پریشانی تو ہے، بالکل پریشانی ہے نا۔ یہ پریشانی کا یہ عالم ہے نا کہ آپ اسی پریس کانفرنس میں اسی لمحے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم آپ کو گھاس نہیں ڈالتے، اور پھر آپ جن کو گھاس نہیں ڈالتے، جو چور ہیں، کرپٹ ہیں، لٹیر ہیں، سارا ملک 10 سالوں میں کھا گئے، ان کو آپ منتیں ترلے کر لیں، یار آپ ہم سے نہیں کرتے تو آپ بتائیں، اپنی پسند کا بندہ بتائیں، اس سے بات کریں۔ تو یہ اب حکومت جو آخری وہ سانسیں نہیں چل رہی ہوتی، پھر بچانے کے لیے بندہ کوئی خودکشی کرے، پھر وہ آخری جو مارتا ہے نا ہاتھ پاؤں، یہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ اچھا، آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر حکومت کو اگر کا خاتمہ لانا ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے گی، کہے گی عمران خان صاحب استعفیٰ دیں، ریزائن کرے چلے جائیں، یا پھر اس طرح کا صورتحال پیدا ہوگی کہ اسمبلیاں نہیں ہوں گی، دوبارہ انتخابات ہوں گے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مختلف یورپی ممالک سے پاکستان جو معاہدے کر چکا ہے اس میں یہ کمٹمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی دی جا چکی ہے کہ جمہوری سیٹ اپ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، 2028 تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو کس طرح آپ کس فارم میں دیکھتے ہیں تبدیلی؟ وہ تو جو لکھ کے دے کے آئے تھے یورپی یونین یا جو مہذب ممالک کو، ان کی تو انہوں نے پہلے اس میں دھجیاں اڑا دی ہیں نا۔ وہ آپ نے پپٹس کا ایک بندہ پپٹ آ کے بٹھا دیا، سلیکٹڈ بندہ، اور مینیپولیٹ کی ہیں ساری الیکشن، یہی تو رونا ہے۔ اور نواز شریف کو اس طرح تھوڑی یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ اپوزیشن اس طرح تحریک چلا رہی ہے، وہ بھائی ایک پریشر بلٹ اپ کر رہی ہے بین الاقوامی سطح پہ۔ آپ کا ٹھیک ہے، آپ آئسولیٹڈ ہیں، آپ کی فارن پالیسی ناکام ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو اس نے 2.25 سالوں میں تو ایسے دیوار سے آپ کے ملک کو لگا دیا ہے، لیکن اسٹیکس تو ہیں نا، بین الاقوامی قوتوں کے اسٹیکس ہیں، اور بین الاقوامی قوتیں وہ سمجھتی ہیں کہ اس ملک کی پبلک کس کو چاہتی ہے، لیڈر کیا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ حکومت میں کون ہے۔ وہ تو یہاں کی یہ آپ کے جو سفراء ہیں، جو سفیر ہیں، وہ کیوں ملتے ہیں پولیٹیشین سے، جو کبھی بلاول سے ملتے ہیں، کبھی شہباز شریف سے؟ تو میاں نواز شریف کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو بس مکھی نکال دی ایسے، چائے میں سے دودھ میں سے بال نکال، مکھن میں سے بال نکال دے، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا سولوشن، یہ تو خیر ہمارے جیسے ملکوں میں تو پھر اس کا سولوشن یا اسٹیبلشمنٹ نکالتی ہے یا عدلیہ نکالتی ہے، عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں آتا ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ
اسٹیبلشمنٹ سولوشن نہ ہی نکالے نا، فقط ہاتھ اٹھا لے ان سے، انہوں نے جو تباہی کی ہے، بلکہ انہوں نے جو کی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے جو کی ہے، یہ فقط ہاتھ نکالے، ان کو لیول پلینگ جو فیلڈ ہوتی ہے نا، برابری کے سطح کی، اس کی بس چانس دے دے تو یہ ڈھا دیں گے، یہ تو منٹ ہی نہیں کریں گے نا۔ اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ اگر اداروں کو فیصلہ کرنا ہے تو سپریم کورٹ تو موجودہ حکومت جا رہی ہے وقت سے پہلے سینیٹ کے انتخابات کرانے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کیا یہ بیانیہ لے کر جائیں گے کہ انتہائی اہم معاملہ ہے اس لیے سینیٹ وقت سے پہلے انتخابات ہوں؟ سپریم کورٹ بھی تو پوچھے گی نا ایسی کیا مجبوری ہے کہ وقت سے پہلے کیا جائے؟ بھائی سپریم کورٹ کو اس طرح نہیں چلتی نا، ہماری تو خیر چلتی ہے یہاں کی، لیکن آئین کے تابع ہے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے آئین کی تابع داری کا حلف اٹھایا، وہ آئین سے 1 انچ 1 سود باہر نہیں نکل سکتے، قانون سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ان کا کام ہے تشریح کرنا، کام ہے، لیکن عمل درآمد یا اس کے پیرامیٹرز میں رہ کے کام کرنا ہے۔ یہ آپ، لیکن وہ میں نے ایک پروگرام اس پہ بھی کیا کہ ہماری سپریم کورٹ تو وہ ہے نا جو ججوں کو پی سی او پہ حلف اٹھاتے ہیں، ججوں کو کہتے ہیں آئین میں تو آپ ترمیم کر سکتے ہیں۔ جج ارشاد جو امن تھے چیف جسٹس، انہوں نے پرویز مشرف کو کہا کہ 3 سال میں آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں، جنرل ضیاء الحق کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے گا۔ یہ تو خیر سپریم تو اسی لیے موجودہ حکمرانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف، وہ سمجھتے ہیں، میرے خیال میں حکمرانوں کے پاس یہ رپورٹس گئی ہیں کہ بھائی آپ جائیں ادھر، کیونکہ وہاں بھی پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ لابیز ہیں سپریم کورٹ میں بالکل ہیں، وہ اقلیت میں ہیں۔ 6 جج جن کو میں پرسنلی نام لے کے سب کو بتایا نا، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے شروع ہو کر پھر وہ مقبول باقر تک، تو اس طرح ہے، لیکن وہ اقلیت میں ہے۔ تو یہ فیصلہ اگر بینچ پہ منحصر ہے، اگر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ بن جاتی ہے تو کیا حکومت کوئی ریلیف نہیں ملے گا، لیکن بینچ اگر بنتا ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تو مل جائے گا ریلیف۔ الیکشن کمیشن کا واضح طور پر موقف تو نہیں آیا، لیکن الیکشن کمیشن کے جو حکام ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ کسی بھی صورت میں مارچ سے پہلے انتخابات نہیں ہو سکتے، پھر بھی نہیں ہو سکتے، نہیں بالکل۔ اگر دیکھیں یہ الیکشن کمیشن بھی تو آئین کا ایک ادارہ، آئینی ادارہ ہے، قانون کے تابع ہے، اس کے اپنے رولز ہیں، اس کے اور الیکشن کرانا بھی تو ان کی ذمہ داری ہے، ان کا ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے تو تعین پہ اتنا با اختیار ہے کہ انہوں نے صدر کے نام سے بندے 2 پھڑکا دیے نا، چیف جسٹس نے کہا کہ میں نہیں لیتا حلف۔ تو الیکشن کمیشن کے اپنے پارٹس ہیں، اور سپریم کورٹ اکثر اوقات یہی کہتی رہی ہے اپنے فیصلوں میں یا آبزرویشن میں، بھئی ایک ادارے کا جو ہے نا وہ اختیار ہے، اس کو آپ اس کو استعمال کرنے دیں، یا جو اس کے اختیارات میں ہم مداخلت نہیں کرتے۔ کئی فیصلے ایسے بھی موجود ہیں، لیکن پھر بات آ جاتی ہے کہ یار ہمارا سسٹم کس طرح چلتا ہے، اس میں کس طرح دخل اندازی ہے، مداخلت ہوتی ہے، اس میں تھوڑے شک و شبہات ابھرتے ہیں۔ اچھا، آخر میں آپ سے یہ میں پوچھوں گا کہ اب یقینی طور پر جب اپوزیشن حکومت جو ہے وہ جا رہی ہے، سپریم کورٹ اعلان کر چکی ہے سینیٹ کے انتخابات کے حوالے سے، یقینی طور پر 1-2 دن میں پی ڈی ایم کا اجلاس بھی بلایا جائے گا، تو سپریم کورٹ جانا، پھر ریلیوں کا اعلان ہونا پی ڈی ایم کا، تو یہ سمجھتے ہیں آئندہ 15 دن تعین کریں گے پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بالکل، تو پی ٹی ایم نے اپنا وہ شیڈول دے دیا ہے۔ پی ٹی ایم والے اتنے تو کچی گولیاں نہیں کھیلتے نا کہ اب ایک لاہور کا جلسہ کیا اب خاموش ہو جائے، نہیں، وہ تو اپنی ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے، تو وہ اپنا اس پہ ہی رہیں گے۔ ایک جو بنائی ہوئی ہے، انہوں نے اپنا اسٹینس بنایا ہوا ہے، ایک پیچ بنائی ہوئی ہے، تو اسی پہ رہیں گے۔ اور یہ میرے خیال میں تقریباً یہ 31 جنوری تک کا ہی شیڈول ہے، 24 دسمبر سے شروع ہو کر یہ جنوری کے آخر تک چلا جاتا ہے، تو اسی دوران ان کا الٹیمیٹم وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اگر یہاں سپریم کورٹ میں درخواست دی جاتی ہے تو اس میں اپوزیشن خود پارٹی بنے گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے ایسی بات کی ہے، اپوزیشن جب پارٹی بنے گی تو وہ اپنے بندے بھی اچھے لائے گی۔ اور پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، جو وکلا برادری ہے، وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ ہے، ان کی ہمدردیاں بھی اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ اگر یہ پٹیشن فائل ہوتی ہے تو اس میں پھر بہت سی درخواستیں آ جائیں گی، سپریم کورٹ کے لیے بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ ابراہیم کمبر صاحب، تجزیہ دے رہے تھے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح قانونی معاملات کس رخ میں جائیں گے۔ اب تک اتنا ہی، مزید کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔